نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں بڑے غضب کی اور بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے جمعے کے خطبات میں تسلسل کے ساتھ ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے امتیازی پہلو یہ ہے کہ آپ جو کہتے تھے اس پر آپ خود عمل کر کے دکھاتے تھے. جن اعمال کا آپ نے امت کو حکم دیا اور جن کاموں کے کرنے کی تاکید کی، آپ نے اس سے بڑھ کر ان کاموں پہ عمل کر کے دکھائے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا کی سیرت کا
سب سے اہم پہلو یہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں بیان کر چکا ہوں۔ پچھلے جمعے پہ میں نے اسلامی مساوات کا ذکر کیا۔ حقوق میں برابری، رنگ، نسل، نسب، قومیت، ان سب کے بتوں کو توڑ دینا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، رنگ کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، چاہے وہ کوئی ہو۔ اسی مساوات کے ہم معنی ایک لفظ ہے عدل و انصاف، اس پر میں آج انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ عربی میں عدل کے معنی آتے ہیں سیدھا کرنا، برابر کرنا، توازن قائم رکھنا، بوجھ کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کرنا کہ کمی بیشی کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ عدل کے معنی آتے ہیں چیز کو اپنی مناسب جگہ پہ رکھنا، عدل کے معنی آتے ہیں افراط تفریط سے بچنا، شاید اسی معنی میں امت محمدیہ کو قرآن نے کہا امتاً وسطاً، یہ درمیانی امت ہے، وسط۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امت افراط و تفریط سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس میں افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں۔ یہ تھوڑا سا لفظ مشکل ہو رہا ہے افراط تفریط کا، گھٹانا یا بڑھانا، مبالغہ کرتے ہوئے کسی چیز کو بڑھا دینا یا بلا وجہ کسی چیز کو نیچا دکھا دینا۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یہود بھی آسمانی مذہب کے قائل ہیں، ایک نبی کے قائل ہیں، ایک کتاب کے قائل ہیں۔ عیسائی بھی ایک آسمانی مذہب کے قائل ہیں۔ ان دونوں میں افراط تفریط ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، معبود مانا، انہیں نور من نور اللہ مانا، اللہ کی جز مانا، حصہ۔ اس کے بالمقابل یہودیوں نے انہیں گھٹایا،
ممبر پہ مجھے اجازت بھی نہیں دے رہا یہ ممبر کا تقدس کہ میں یہودیوں کا عقیدہ یہاں بیان کروں۔ الیاذ باللہ خاکم بدہن ان گنت بھار توبہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ولد الحرام ہے۔ مریم کے یوسف نجار آدمی کے ساتھ غلط تعلقات تھے، یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی بھی کرتے ہیں، یہی بات اس نے بھی کی۔ اس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، مائی مریم پہ زنا کی تہمت لگائی، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کو ولد الحرام کہا یہودیوں نے۔ یہ جو آج بغیرت عیسائی یہودیوں کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور دوستی ہے، انہیں اتنی شرم نہیں آتی کہ جو تمہارے نبی کو تمہارا نبی میرے منہ سے غلط نکل گئے، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن تم بھی ان کو مانتے ہو نا، ابن اللہ مانتے ہو، الہ مانتے ہو، تمہارے الہ کو وہ ولد الحرام کہتے ہیں۔ مائی مریم پہ وہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، تم بغیرتوں کی ان کے ساتھ دوستی ہے، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ تم دونوں ایک ہو۔ عیسائی بھی ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں، جن کا قرآن اپنے نبی کا نام 4 مرتبہ لیتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا نام 50 بار سے بھی زیادہ لیتا ہے، ان سے تم دشمنی کر رہے ہو، ان سے تمہارا ویر ہے، بیر ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ قرآن میں کوئی صورت نہیں سورت عائشہ، کوئی صورت نہیں ہمارے قرآن میں سورت فاطمہ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتاب ہم مسلمانوں کی ہے، آخری نبی پہ اتری ہے، اس میں اترنے والی سورت کا نام ہے سورت مریم۔ جنہوں نے مائی مریم پہ زنا کی تہمت لگائی، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، اور جس مذہب کی کتاب نے حضرت عیسیٰ کی ماں کے بارے میں کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ عیسیٰ کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ تھی۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے عورتوں میں سے چن لیا ہے، وطہرک تجھے پاکیزہ بنایا ہے۔ جو قرآن جس مذہب کی کتاب مریم کی تعریفیں کرتی ہے، حضرت عیسیٰ کی تعریفیں کرتی ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، اور ان یہودیوں کو گلے سے لگاتے ہو جو تمہارے الہ کو، جس کو تم نے الہ مانا، معبود مانا، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ ولد الحرام تھا۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں نے ضمناً یہ بات کر دی ہے۔ عیسائیوں نے کہا وہ ابن اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں غلو کرنا، تجاوز کرنا، حد سے بڑھانا۔ اس کے مقابلے میں یہودیوں نے کہا الیاذ باللہ خاکم بدہن وہ ولد الحرام ہے، اس کو کہتے ہیں گھٹانا، نیچا کرنا۔ پھر ایک امت آئی جسے امتن وسطن کہا گیا، امت محمدیہ۔ اس کی کتاب نے کہا جو ابن اللہ کہتی ہیں یہ بھی غلط ہے، جو ولد الحرام کہتی ہیں یہ بھی غلط ہیں، نہ وہ ابن اللہ ہیں، نہ وہ الہ ہیں، نہ وہ معبود ہیں، نہ وہ الیاذ باللہ ولد الحرام ہیں، وہ عبد اللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں۔
یہ ہو گیا امتن وسطن. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ افراط تفریط سے پاک ہونا، جن کے نظریات میں افراط بھی نہ ہو اور جن کے نظریات میں تفریط بھی نہ ہو، درمیانی امت، توازن کو قائم رکھنا، چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، برابر کرنا، سیدھا کرنا، توازن کو قائم رکھنا، یہ ہے عدل کا معنی. اس کو ہم انصاف بھی کہہ دیتے ہیں. قرآن نے اس کی بڑی تاکید کی ہے. سورۃ نحل میں کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، ہر معاملے میں انصاف کرو، عدل کرو، والاحسان، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا. عدل کا معنی کیا ہے؟ کسی نے آپ سے اچھائی کی، آپ اچھائی کریں. کسی نے آپ سے مسکرا کے بات کی، مسکرا کے بات کریں. توازن کو قائم رکھیں، برابر، ایک جیسا. احسان کیا ہے؟ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے بدلے میں اس پر بھی نیکی کر دی، یہ احسان ہوگی. عدل برابر کرنا، احسان کوئی برائی کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے. تو قرآن نے عدل کا حکم دیا، قرآن نے انصاف کرنے کا حکم دیا. بلکہ ایک جگہ پہ کہا میں حیران ہوتا ہوں قرآن کی تعلیم پر. پتہ نہیں یہ جو مستشرقین ہیں اور غیر مسلم لوگ ہیں اعتراض کرنے والے ہمارے مذہب پر، پتہ نہیں ہمارے مذہب کو انہوں نے دہشت گردی کا مذہب، تشدد کا مذہب، پتہ نہیں انہوں نے کیوں قرار دیا. انہوں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی پرانی دشمنی، میں تھوڑی سی تشریح کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. کسی قوم کی پرانی دشمنی جو انہوں نے تم سے کی تھی، تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، تمہارا راستہ روکا تھا، وہ پرانی دشمنی آج جب تم غالب آ گئے ہو، فاتح بن گئے ہو، وہ تمہارے محکوم ہو گئے ہیں، تو وہ پرانی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کی پٹڑی سے ہٹ جاؤ. نہ، اے دلو، ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ یہ ہے نا مزہ، یہ ہے مذہب. وہ پرانے دشمن کون ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پہ جنہوں نے روکا تھا. ہم بیت اللہ نہیں آنے دیں گے، راستہ روک لیا انہوں نے، احرام انہوں نے باندھ رکھے ہیں، 6 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نے کہا نہیں آنے دیں گے. آج تم غالب آ گئے ہو، تو وہ پرانی دشمنی تمہیں اس بات پہ ابھارے کہ انہوں نے تمہارا راستہ روکا تھا، اب تم ان کا راستہ روکو، تم ان کے حمیتیوں کا راستہ روکو. فرمایا نا، وہ پرانی دشمنی تمہیں کہیں عدل و انصاف کی پٹڑی سے اتار نہ دے. اے دلو، ان پرانے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو انصاف کا معاملہ. تو حد ہو گئی ہے. چنانچہ پھر جو ہمارے معاملات ہیں، روزمرہ کے معاملات، ان میں عدل کا حکم دی. اذا قلتم فاعدلوا، جب تم کوئی بات کہو عدل کی کرو، عدل کی پٹڑی سے نہ اترو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. پھر کہا یتیموں کے معاملے میں عدل و انصاف کو قائم رکھو.
اور ان کے ساتھ بھی عدل کی پٹڑی سے اترنا نہیں۔ اب یتیم کا والی کوئی نہیں، یتیم ہے 4 سال 5 سال، ایک بات ذہن میں رکھیں، یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو، بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں۔ اب وہ نابالغ ہے، بچہ ہے، اب چچا یا ماموں یا چچا داد بھائی وہ بڑے ہیں، زمینیں ان کے پاس ہیں، چوپائیں ان کے پاس ہیں، ڈنگر ان کے پاس ہیں، دکان پہ وہ قابض ہیں، فیکٹری، تو یہ بچہ ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں، اس کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں، اس کی طرف سے ڈنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں، تو یہاں بڑا احتمال تھا کہ لوگ پٹڑی سے اتر جائیں، ہٹ جائیں، اور لوگ ہٹتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ سکے چچا زیادتیاں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوا کہ وہ اپنے بھتیجے کو تیار کر کے لے گئے اور جا کے نہر میں پھینک۔ یہ چچا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا چچا تو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا عباس میرا چچا بھی ہے اور عباس میرا باپ بھی، چچا کو تو باپ کہا گیا۔ تو یہ چچا جو 7 8 10 سال کے بچے کو نہر میں دھکا دے رہا ہے، یہ کل نبی پاک کا سامنا کیسے کرے؟ اسے اس بات کا خیال نہیں آتا کہ یہ دولت تو چند دنوں کے لیے، بس آنکھیں بند ہوئیں ختم، کچھ نہیں رہنا۔ لوگ تو ہمارے متعلق کہتے ہیں بھئی یہ قبروں پہ نہیں جانے دیتے، منع کرتے ہیں، بلکہ بعض علماء تو پوری تقریر اس پر صرف کر دیتے ہیں، قبروں پہ نہیں جانے دیتے۔ نبی پاک نے فرمایا قبروں پہ جایا کرو، آپ جاتے تھے، آپ کا حکم ہے، اور یہ کہتے ہیں قبروں، اور اللہ کے بندو کون کہتا ہے قبروں پہ نہ جاؤ؟ منبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہتے ہو، اس کے تقدس کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، یہ کتنی مقدس جگہ ہے، اس پر بیٹھ کر بہتان باندھتے رہتے ہو۔ کس نے کہا ہے قبرستان نہ جاؤ؟ قبرستان جانا میرے آقا کی سنت ہے جی، اور جہاں میرے نبی کا فرمان سناتے ہو نا بھئی قبرستان جایا کرو، اللہ دا نا جے پورا فرمان سنایا کرو۔ آگے میرے نبی نے اس کی وجہ بھی بیان کی، بھئی کیوں جاؤ؟ وہ نہیں سناؤ گے؟ کیوں جاؤ؟ میرے آقا نے کہا فزوروہا، قبرستان جایا کرو، فإنہا تزہد من الدنیا وتذکر الموت، اس لیے جایا کرو کہ وہاں جا کے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور کیا یاد آتی ہے؟ میں کبھی نام لے کے تنقید نہیں کرتا، لیکن چلو حضرت علی حجویری کی قبر پہ چلے جائیں اور وہاں سب سے پہلے ایک سونے کا دروازہ دیکھیں، پھر لاکھوں روپے کے لٹکے ہوئے فانوس دیکھیں، پھر سنگ مرمر کا فرش دیکھیں، پھر رنگ برنگ چادریں دیکھیں، موت یاد آئے۔ اتھے بندہ آ کے گا میرے گھر بھی ہو جو فانوس ہوندن، وہ تو یہ یاد آئے گا، موت کہاں یاد آئے گی؟ جاؤ، یہ ہمارا قبرستان ہے، یہ تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ مجھے وہاں ایک بندے نے بتایا کہ 1901 کی بھی یہاں قبر موجود ہے، 1901 کی، 1950 کی تو میں نے خود دیکھی، ان کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، 1950 میں بندہ فوت ہوا، 70 سال ہو گئے۔ جایا کرو وہاں، دیکھا کرو۔ یہ قبر کس کی ہے؟ یہ شہر کا بہت بڑا مفتی تھا،
اور یہ فلاں مسجد کا اتنا بڑا خطیب تھا، اور یہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، اور یہ اتنا بڑا صراف تھا، کروڑوں میں کھیلتے تھے، کپڑے پہن کے باہر آتے، چونڈی مٹی دی کوئی سٹتے ہوئے تو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہ اتنے بڑے بڑے رئیس، ملوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، یہ اتنا بڑا پہلوان، یہ یہاں آ گئے تو کل ہم نے بھی یہاں اس لیے جانا ہے قبرستان۔ بر مزارے ماں غریباں نہ گلے نہ بلبلے، نہ بلبل ہے، نہ پھول ہے، نہ سبزہ ہے۔ یہ پھول ڈالنے جو ہے نا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، کوئی اجازت نہیں دیتی شریعت اس کی۔ پھول ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھول ڈالو نہیں، پھول پیش کرو۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اوپر پھول ڈالو نہیں، کچھ کلمے پڑھو، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھو، اور یہ پھول انہیں پیش کرو، وہ پھول پہنچیں گے، ان پھولوں کا فائدہ ہوگا انہیں، اور ان پھولوں کا کوئی فائدہ۔ یہ اوپر اوپر ہی پڑے رہتے۔ ایک قبر میں نے یہاں دیکھی، بیٹے ہوتے ہیں نا، پھر محبت ہوتی ہے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، اس قبر دے اوتے چھت بنائی، اس چھت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ ماں کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی؟ باپ کی نہ، ماں اور باپ کی قبر ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو کچھ پڑھ کے انہیں بخشو، یا ان کو ایصال ثواب کرو۔ یہ جتنے پیسوں کی چھت ڈالی ہے اس نے، اسے کون سمجھاتا کہ یہ پیسے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب اپنے والد کی روح کو پہنچا۔ یہ ہے چھت۔ کئی پاگلوں نے چھت ڈال کے پنکھے لگا رکھے، پنکھا یہاں چلے گا، اسے کیا فائدہ؟ اس کو اگر کوئی ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ نہیں آتا تو اخلاص پڑھو، فاتحہ پڑھو، پڑھ کے انہیں بخشو، صدقہ جاریہ کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرو، پھر انہیں ایئر کنڈیشن سے بھی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ پنکھے شنکھے کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیچارے لوگ سادہ ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، میں گیا ہوں اگلے دن قبرستان میں پھرتا رہا ہوں، تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ باپ کی قبر کو ہاتھ لگا کے یوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ شریعت نے منع کیا ہے، اس سے قبر پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے، چھونے سے منع کیا ہے، روکا ہے شریعت نے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، گالیاں مجھے کمنٹ میں لوگ بہت نکالتے ہیں، بہت گالیاں نکالتے، اور پھر ماؤں بہنوں کی بھی نکالتے، منکر رسول، گستاخ رسول، یہ تو ہن چھوٹیاں گلاں رہ گئی، یہ تو اتنی بڑی بات بھی نہیں رہ گئی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی گالی یہی ہے، کسی کو نبی کا گستاخ کہنا، اس سے بڑی گالی کوئی۔ آپ گالیاں نکالیں، آپ کی مرضی ہے، برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکالیں، ہم نہیں نکالیں۔ یہ آپ کی ہمت ہے کہ دلائل کا خانہ آپ گالیوں سے پر کرتے ہیں، ہمت ہے آپ۔ مزہ تو یہ ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دو، کمنٹ کرو، دلیل دو۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، نبی پاک کے 100 سال بعد تک دنیا میں رہے،
ایک صدی جس جگہ میرے نبی کی قبر منور ہے وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو بکر تو اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں گے؟ جاتے ہوں. پھر جب نبی پاک کا انتقال ہو گیا تو میرا خیال ہے زیادہ جاتے ہوں کہ پہلے تو نبی پاک تھے خیال کرنے والے، ہر روز چکر لگاتے تھے. وہ نہ رہے تو ایک باپ بیٹی کا خیال کرتا ہے. پھر حضرت عائشہ کی اولاد بھی کوئی نہیں، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے ان کے ہاں. حضرت عائشہ کے بھائی ہیں عبد الرحمن، بھائی بھی اپنے بہن کے گھر جاتے ہو بھائیو. حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر، انہی کے نام پر حضرت عائشہ اپنی کنیت کرتی ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ کو پیار بھی بڑھا ہے بھانجے کے ساتھ. یہ بھی اپنے خالہ کے گھر جاتے ہوں اور صحابہ بھی اجازت لے کر آتے ہوں گے. قرآن میرے پاس ہے، میں ممبر رسول پہ ہوں، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں. سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، بوسہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے. خدا گواہ ہے کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پر ہاتھ بھی کبھی نہیں رکھا ہے، چھوا بھی نہیں. جی مٹی اٹھانی یہ ہماری محبتیں ہیں، یہ ہماری محبتیں ہیں. نالین کا نقشہ یہاں لگا ہوا، نبی پاک کے نالین کا نقشہ یہاں لگا ہوا ہے. نقشہ اتھے تے داڑھی کوئی نہیں. واہ کیا بات ہے، جوتیوں سے پیار اور میرے نبی کے چہرے کی جو سنت ہے یہ ہماری محبت ہے. پتہ نہیں ہمارے ہاں محبت کا معیار کیا ہے. چھوا نہیں، کسی صحابی نے کبھی پھول پھینکا نہیں. بندیالوی جنگل میں بات نہیں کرتا اور ریت کی دیوار پہ بھی کھڑے ہو کے بات نہیں کرتا، پہاڑ کی طرح مضبوط دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے. کل کوئی میرے منہ پہ حوالہ مار دے، کسی صحابی نے پھول نہیں ڈالا، چادر تو بڑی دور کی بات ہے، پھول نہیں ڈالا. حسنین کریمین سے زیادہ اپنے نانا کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ پتہ نہیں جملہ میرا سمجھ دو کہ نہیں سمجھ دے، سمجھ دو توڑے دل چ اتردا کہ نہیں اتردا. جس جگہ میرے نبی دفن ہے او حسنین دی نانی دا گھر سی. عائشہ حضرت فاطمہ کی کیا لگتی ہیں؟ ماں لگتی ہیں، نبی پاک کی زوجہ جو ہوئی. حسنین کی تو وہ نانی ہے. جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں گے؟ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جہاں نبی پاک کی قبر منور ہے، بالکل اس کے ساتھ حضرت فاطمہ کا مکان ہے ساتھ. حسنین کریمین نہیں جاتے ہوں گے، اس گھر میں نہیں جاتے ہوں گے. مجاور بنے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی صحابی میرے نبی کی قبر منور پہ مجاور بنا؟ حضرت علی مجاورت کرتے، عرس تے ہوتا ہونا، نبی پاک کا عرس تو ہوتا ہوگا. کسی صحابی نے تجویز بھی دی ہوگی کہ قبر پکی بڑھاؤ، پھر عرس کرواؤ، پھر قوالی. قوالی کرواؤ، عرس کرواؤ، لوگ اکٹھے ہوں، سارے علاقے سے لوگ آئیں. یہ تم نے نقشہ بنایا دین کا.
یہ تم نے نقشہ بنایا ہے سارا، شریعت نے اس کا حکم نہیں دی۔ قبرستان جاؤ، چھونا نہیں، ان کے لیے کچھ پڑھنا ہے، ان کے لیے کچھ پڑھنا ہے، پڑھ کے ان کو بخشنا ہے اور عبرت حاصل کرنی ہے۔ عبرت کیوں جانا ہے؟ بولتے نہیں ہو، عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ ان سے دعا نہیں کروانی، شاباش شاباش، تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا، ہمیں منکر کہہ دیتے ہو۔ ان سے دعا نہیں کروانی، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ مت کہ آپ کہیں بھی ہم کون ہوتے ہیں دعا کرنے والے، وہ اتنے بزرگ اور ولی اللہ اور نیک بندے، اور ہم نکمے اور نالائق اور کم فہم آدمی، ہم کون ہوتے؟ میں کہوں گا نہیں، درود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ میں، آپ کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ امتی دعا مانگ رہا ہے آمنہ کے لال کے لیے، یا اللہ رحمت بھیج محمد پر صلی اللہ ہو۔ آپ دعا مانگتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بڑے لوگ ہیں تو ہم دعا کرنے والے کون ہیں۔ یہ اذان جب ختم ہوتی ہے تو میرے آقا نے ایک دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، شروع کرو نا ذرا۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ اے اللہ، کہاں سے شروع ہوئی؟ اے اللہ ہمارے نبی پاک کو الوسیلہ عطا کر۔ کون مانگ رہا ہے؟ میں۔ کون مانگ رہا ہے؟ آپ۔ سب لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے۔ آپ نے خود کہا کہ میرے لیے دعا مانگا کرو۔ یا اللہ، الوسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک منزل ہے الوسیلہ، اس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ، ایک مقام ہے جنت میں۔ الوسیلہ عربی میں کہتے ہیں التقرب، قرب کو۔ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ قرب۔ مصیبت یہ بن گئی ہے بھئی، یہی وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعے کے معنی میں۔ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی، وہ اردو ہے۔ ایک وسیلہ ہے عربی الوسیلہ، اس کا معنی ہے قرب، بڑا فرق ہے۔ لیکن چلو ان دونوں کو ملا دیتا ہوں، ان دونوں کو ملا دیتا ہوں۔ الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔ یہ وسیلہ یہ تھوڑا جہا اوکھا، اور میری تیرے اگے تے تیری او ذرا سوکھا۔ جو وسیلے کا مفہوم تمہارے ذہن میں ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، گورنر کو ملنا ہو تو نیچے والے افسروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اردو کا وسیلہ ہے بھائی، جس کا معنی ہے ذریعہ۔ عربی کا وسیلہ التقرب، قرب، دلیل۔ ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، دلیل یہی دعا ہے جو اذان کے بعد آپ مانگتی ہیں، یا اللہ الوسیلہ، جو مقام ہے نا وہ ہمارے نبی کو دینا۔ میرے آقا نے کہا اس مقام کا نام
الوسیلہ اس لیے پڑھا کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. تو الوسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ قرب. چونکہ یہ مقام اللہ کے عرش کے قریب ہے اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام. سارے نبی جنت میں ہوں گے، شہداء جنت میں ہوں گے، صالحین جنت میں ہوں گے، انشاءاللہ ہم موحدین بھی جنت میں ہوں گے. ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہوں گے، اپنے اپنے درجے ہوں گے، نبیوں کے بھی، اولیاء اللہ کے بھی. وہ جنت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ آمنہ کے لال کو ملے گا. اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. اللہ کے عرش کے قریب ہے. آج تھوڑا سا میں موضوع پٹڑی سے ہٹ گیا ہوں، لیکن چلو کہڑے کوئی جمعے ختم ہوتے پہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. اللہ زندگی رکھے تو یہ سلسلہ تو ابھی ہو سکتا ہے رمضان المبارک تک چلتا ہی رہے نبی پاک صلی اللہ، زور سے کہو ذرا، زور سے کہو یار ذرا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انتقال ہو گیا. جب آپ کو دفن کیا جا چکا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ میرے نبی کے پاک کے گھریلو ملازم 10 سال میرے نبی کی خدمت کی انس نے، گھریلو خادم. اور 10 سال کے عرصے میں کہتے ہیں کسی موقع پہ مجھے نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، نہیں ڈانٹا. 10 سال کے عرصے میں کبھی جھڑکا نہیں. یہ ہے میرے نبی کے اخلاق. آج ہمارا نوکروں کے ساتھ، آپ کا نوکروں سیلز مینوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو انہیں بندہ بھی نہیں سمجھتے، اولاد آدم بھی نہیں سمجھتے، صرف اس وجہ سے کہ آپ دکان کے مالک ہیں اور وہ نوکر ہے. یہ دولت کا تفاوت، اس پہ فخر کرنے کی کون سی بات ہے یار؟ یہ کوئی ذاتی خوبی ہے؟ دولت کوئی ذاتی خوبی ہے؟ پھر فخر کیوں کرتے ہو؟ یہ دولت کا مل جانا، حق حلال کی دولت کا مل جانا، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کو دے دیا، اسے نہیں دیا، وہ آپ کے ماتحت ہے، سیلز مین ہے. زندگی کی آخری لمحات میں میرے نبی نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے آخر میں جو بندہ بات کرتا ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس میں توحید کی دعوت بھی ہے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات. پھر آخری الفاظ ہیں میرے نبی کے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا. زمین کا مالک ہے تو مزارع، دکاندار ہے تو سیلز مین، ٹیچر ہے تو اس کے شاگرد، باپ ہے تو اس کی اولاد، مرشد ہے تو اس کے مرید، امام ہے تو اس کا مقتدی، بڑا بھائی ہے تو اس کے چھوٹے بہنوں بھائی، چچا ہے تو اس کے بھتیجے. جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا، جو خود کھانا وہ انہیں کھلانا، اور جو خود پہننا وہی انہیں پہنانا. یہ میرے نبی کے زندگی کے آخری الفاظ ہیں. حضرت انس نے 10 سال خدمت کی. کہتے ہیں نبی پاک کو دفن کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا اور حضرت فاطمہ کے حجرے کے قریب سے گزرا
تو مجھے اندر سے آواز آئی انس نبی پاک کو بابا کو دفن کر دیے گئے کہ ہاں. تو حضرت فاطمہ نے کہا انس تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم ان پر مٹی ڈالو؟ یعنی پریشان ہے، غم زدہ ہے. غم زدہ ہونا بھی چاہیے کہ نہ کوئی بھائی ہے اور اس وقت نہ کوئی بہن زندہ ہے. یہ صدمہ اکیلی فاطمہ کو اٹھانا پڑا. اور پھر بیٹی کے لیے باپ سب کچھ ہوتا ہے. بیٹی کے لیے باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. اور جس کا باپ صرف باپ نہ ہو، کائنات کا آقا بھی ہو، امام الانبیاء بھی ہو، پھر بیٹی سے سلوک یہ ہو کہ وہ آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنی چادر بچھائے، ماتھے پہ بوسہ دے، پھر کہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ کے لیے ناقابل برداشت تھا یہ صدمہ. اسی لیے کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے انتقال کے موقع پر مصیبتیں، غم اور پریشانیاں جو مجھ پر آئیں، اگر یہ روشن دنوں پر آتی تو بابا روشن دن بھی راتیں بن جاتے، روشن دن بھی راتیں بن جاتے. اس تکلیف کے عالم میں حضرت فاطمہ کا ایک جملہ امام بخاری نے نقل کیا. گالیاں نہیں دینی، اس حوالے کا جواب دینا ہے. کمنٹ میں لکھنا ہے کہ یہ بخاری میں نہیں ہے، اور اگر بخاری میں ہے اور حضرت فاطمہ کا قول ہے تو مجھے گالیاں نہیں دینی. حضرت فاطمہ کہتی ہیں وَابَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ. وَابَتَاهُ، ہائے میرے بابا، إِلَى جِبْرِيلَ نَنَاهُ، ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں. من جنت الفردوس ماواہ، بابا مجھے چھوڑ کے جنت الفردوس میں آپ نے ٹھکانہ بنا لیا. من جنت الفردوس ماواہ، کہو یار ذرا، من جنت الفردوس. مت کہ کوئی بندہ کہے بھی یہ بھی جنت ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بندیالوی کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف جنت نہیں کہہ رہی، زور سے بولو یار، زور سے بولو، صرف جنت نہیں، جنت الفردوس اسی بخاری میں ہے. دنیا کا کوئی بندہ اس سے انکار کرے، اسی بخاری میں ہے. جنت الفردوس کون سی جگہ ہے؟ امام بخاری نے لکھا جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. ماشاءاللہ، جس کی چھت اللہ کا، زور سے بولو، زور سے بولو. فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ میرا بابا کہاں چلا گیا؟ تسی کی پڑھاندے پھر دیو اسی قبر میں، جسم بھی یہیں، روح بھی یہیں. اور فاطمہ کیا کہتی ہیں؟
زندگی کے آخری ایام میں حضرت فاطمہ آئیں، حضرت عائشہ راوی ہیں، حضرت عائشہ، نبی پاک نے بلایا فاطمہ کو، کان میں بات کی، رونے لگ گئی، پریشان ہوئی، آپ نے فرمایا دوسرا کان ادھر کرو، دوسرے کان میں بات کی، ہنسنے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں چنگی بھلی سمجھدار ہے، ایک منٹ رون لگ گئی، دوے منٹ ہسن لگ گئی۔ تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹا بابا نے کیا کہا؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں دسن دی گل ہوندی تے کان وچ کر دے، بتانے کی بات ہوتی تو کان میں کرتے، تو کان میں کی ہے نا۔ انتقال کے بعد پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کہا تھا بابا نے؟ کہ پہلے کہا بیٹا جبریل ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتا تھا، اس مرتبہ اس نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، من لگدا تیری میری جدائی دا وقت آ گیا، بیماری بھی ہے، بیماری بھی ہے، تیری میری جدائی کا ٹائم آ گیا ہے۔ میں یہ خبر سن کے رونے لگی، میرے لیے ناقابل برداشت تھی، تو بابا نے دوسرے کان میں کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی۔ کس کو کہا؟ کچھ ثانوی سمجھاؤ، یہ ملاقات کتنی ہوئی ہے؟ کوئی ہمیں بھی بتاؤ نا یار۔ نبی پاک کی قبر منور تو حضرت عائشہ کے حجرے میں، حضرت فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں، ایک جسم تے نہیں ملے۔ وہ جو نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ تو سب سے پہلے آ کے مجھے ملے گی، ہمیں بھی بتاؤ نا وہ ملاقات کس کی ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں میری روح پہنچے گی، انتقال کے بعد تمہاری روح بھی نہیں پہنچے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو وہ جو مقام ہے الوسیلہ، جنت کا سب سے اوپر والا مقام، اس کے لیے ہمارے ذمہ لگایا میرے پیارے آقا نے، بے میرے واسطے دعا مانگو۔ ہم دعا مانگتی ہیں، حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگے گا، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے، میں اس کے لیے شفاعت کروں۔ مضمون ہم نے شروع کیا تھا عدل کا، کہ ہر چیز میں کیا ہو؟ عدل ہو، انصاف ہو، بات کہو تو عدل کی بات کہو۔ پرانے دشمن جو ہیں ان پر کبھی قابو پا جاؤ تو ان کے بارے میں بھی عدل کی پٹڑی سے نہیں اترنا۔ یہ مضمون باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو بیان کریں گے، لیکن ایک اعلان آپ سن لیں۔ ہمارے بلکہ آپ کے اس مدرسہ میں جو سامنے قائم ہے، اس کا ایک شعبہ حفظ کا یہاں بھی قائم ہے، جامعہ ضیاء العلوم۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے، یہ ہمارا اختتام ہوتا ہے، سال کا کیا ہوتا ہے؟ تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر چھوٹی عید کے 15 دن بعد ہماری تعلیم دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، تو شعبان میں امتحان ہو جاتے ہیں اور پھر 2 مہینوں کے لیے چھٹیاں ہو جاتی ہیں، جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دورہ تفسیر القرآن کی کلاسیں لگا، اور وہ صرف ہماری جماعت کے مدرسے کرتے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ۔ اس دفعہ تکمیل بخاری یعنی بخاری کی آخری حدیث پڑھائی جائے گی 28 فروری، اتوار کا دن ہے۔ ٹائم ہم نے رکھا ہے صبح 9 بجے سے لے کے ظہر تک، رات کا ٹائم نہیں رکھا، صبح زور سے لے کے صبح 9 بجے سے لے کے ظہر تک۔ اس میں تفصیلی اشتہار آپ کے پاس آ جائے گا۔
تقریباً 33 علماء دورہ حدیث سے فارغ ہوں گے اور وہ عالم کہلائیں گے. جہاں رہیں گے، جہاں پڑھائیں گے، امام بنیں گے، خطیب بنیں گے، ان سے کوئی بندہ یہ پوچھے گا کہ آپ کی فراغت کہاں سے ہے، تو وہ اس کے جواب میں سرگودھا کا نام کہ ہماری فراغت کہاں سے ہے، سرگودھا سے، جامعہ ضیاء العلوم سے. 12 علماء جنہوں نے مفتی کا کورس کیا وہ انشاءاللہ مفتی بن کے نکلیں گے. 12 آدمی. 20 سے زیادہ حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے انشاءاللہ وہ حافظ بن کے نکلیں گے. 18 طلبہ جنہوں نے تجوید و قرات مکمل کی انشاءاللہ وہ قاری بن کے نکلیں. یہ 28 فروری کو ہوگا انشاءاللہ. اس میں جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں حدیث سے موقوف علیہ، حدیث سے پچھلا درجہ جو ہے، اور پھر افتاء، تجوید، حفظ، ان کو ہم انعام میں کتابیں دیتے ہیں تاکہ وہ جہاں رہیں ان کتابوں کو پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، آگے بیان کرتے رہیں. یہ ہم کتابیں دیں گے ان طلباء کو. 5000 روپے کا ایک سیٹ ہے کتابوں کا، ایک سیٹ. تقریباً ہمیں 65-70 کے قریب یہ سیٹ درکار ہوں گے تقریباً. اس کے علاوہ کھانے کا وہ الگ انتظام ہے. 28 فروری سے ایک دن پہلے 27 فروری کو ہمارے سرگودھا سے پچھلے سالوں میں جو طالب علم عالم بن کے گئے ہیں، دورہ حدیث پڑھ کے گئے ہیں، ہم ان سب کو بلا رہے ہیں. ان کا اجتماع ہوگا 27 کو عشاء کے بعد. ان کی تعداد تقریباً 400 کے قریب. وہ سب علماء ہوں گے، سب علماء ہوں گے، وہ 400 وہ بھی آئیں گے سارے جتنے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، دورہ حدیث پڑھ کے گئے ہیں. ان کا کھانا، دن کا کھانا، یہ جو طالب علم ہے نا ہمارے پاس دورہ حدیث میں اور یہ فارغ ہوں گے، ان کے مہمان آئیں گے، والد آئیں گے، چچا آئیں گے، بھائی آئیں گے، ماموں آئیں گے، بہنوئی آئیں گے، چچا زاد آئیں گے. ایک طالب علم کے تقریباً 15 20 30 مہمان ہوں گے. وہ تشریف لائیں گے ان کے گھروں سے اس تقریب کو دیکھنے کے لیے. تو یہ ہمارا تقریباً 25 سے 30 دیگیں کھانے پر صرف اس روز پکتی ہیں. گھبرانا نہیں تو عمران خان آ کر گھبرانا نہیں. بالکل میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آج نہیں مانگتا ہوں، بالکل نہیں مانگ رہا ہوں چندہ آپ سے. صرف آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اس کتابوں والے فنڈ میں کہ میں دینا چاہتا ہوں صدقہ جاریہ، جب تک یہ پڑھتے رہیں گے مجھے ثواب ملتا رہے گا، یا اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، یہ جو برسیاں کرتے رہتے ہو یار، رشتہ داروں کو کھلاتے رہتے ہو، ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ مرنے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے برسی کا؟ مرنے والے کو کیا فائدہ ہے؟ یہ ہے ایصال ثواب، صدقہ جاریہ اپنے والدین کے لیے. تو جو احباب اس میں حصہ لینا چاہیں، 5000 فی سیٹ ہے، کوئی 5 سیٹ، 2 سیٹ، 1 سیٹ، تو وہ جمعے کے بعد مجھے ملیں گے. ایک جمعہ، اگلا جمعہ میں اس طرح کروں گا، اور اگر میرا فنڈ وہ پورا نہ ہوا تو پھر 19 والے جمعے پہ تھوڑی خیر نہیں 19 والے جمعے پہ ہم اسے اکٹھا کریں گے، پورا کریں گے. اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. یہاں بڑے بڑے حضرات مجھے تاجر نظر آ رہے ہیں، ایک بندہ بھی 50 سیٹ دے سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. جنہیں اللہ نے دے رکھا ہے ان سے کوئی بعید نہیں، وہ مخفی طور پہ مجھے ملیں تاکہ نہ ریاکاری ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ وہ اٹھیں، نہ کسی کو پتہ ہو. ایک انہیں پتہ ہو، ایک ان کے رب کو پتہ ہو، تو بعد میں وہ مجھے مل لیں. آج 18 بلاک میں جو درس قرآن ہے مغرب کے بعد، وہ خصوصی طور پہ عظمت صدیق اکبر پہ.
اور میں نے وہاں بیان کرنا ہے قرآن کے رنگ میں عظمت ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو آپ میں سے میں سب لوگوں کو صحابہ سے محبت ہے, حضرت صدیق اکبر سے محبت ہے سب لوگوں کو. تو میں 1 گھنٹے کا وہ پروگرام ہے مغرب سے عشاء بس. تو آپ حضرات اپنے احباب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آج لازماً اس پروگرام میں شریک ہونی. یہ میری درخواست سمجھ لیں, گزارش سمجھ لیں, حکم تو میں کرنے کی پوزیشن میں